خالد صاحب آپ کی نظر میں کیا بائیکاٹ کا فیصلہ درست تھا پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں ابھی بہت ساری باتیں ہو گئیں. بائیکاٹ کا فیصلہ پارلیمنٹ سے درست تھا کہ نہیں تھا, سیاست نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ باتیں سب سے پہلے اگر آپ حکومت پہ رکھیں تو پھر محترمہ جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں ان کو 6 روزہ اسٹڈی ٹور پہ 40 لوگوں کے ساتھ جاپان کا سفر نہیں کرنا چاہیے تھا. وزیر اعظم صاحب کو ایس سی او کانفرنس میں گئے, اچھی بات ہے, ضرور گئے, اچھے ویژولز بنے, 3 دن بعد واپس آ جاتے. پریڈ میں فیلڈ مارشل صاحب بہت بخوبی طور پہ ریپرزینٹ کر سکتے تھے, ملک میں سیلاب تھا. تو مجھے تو کہیں نظر نہیں آئی کہ گورنمنٹ میں کوئی ذمہ داری کا احساس وفاقی حکومت میں ہو, پنجاب حکومت میں ہو. ابھی بات کی گئی بنیر کی اور پنجاب کی اگر کمپیریزن کریں, بہت اچھی بات کی سلمان صاحب نے. تو مجھے نظر آتا ہے کہ وہاں بنیر میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں کم از کم وزیر اعلیٰ کی اور عمران خان کی کوئی تصویر نظر نہیں آ رہی. پنجاب میں ہر جگہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی, نواز شریف صاحب کی تصاویر بھری ہوئی ہیں. خدارہ یہ تشہیر جو ہے یہ لوگوں کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہے, یہ ان کی عزت نفس کو مجروح کر رہی ہے. آپ حکومت پر تنقید طرف چلے گئے, آپ تنقید کریں, آپ کا حق ہے, لیکن میں جاننا چاہتی ہوں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اس وقت درست ہے یا نہیں ہے؟ میں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ دیکھیں پارلیمنٹ, آپ بتائیے پارلیمنٹ سے بائیکاٹ. پہلا سوال میرا یہ ہے سب لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام, کیا یہ پارلیمنٹ ہے؟ پارلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی الیکٹڈ مقدس ایک جو آئین میں دی گئی پارلیمنٹ ہے, نیشنل اسمبلی آف پاکستان. یہ تو فارم 47 ہی کہتے ہیں سے بنی ہوئی پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ وہ ہوتی ہے جہاں پہ لاز بنائے جاتے ہیں انصاف کے لیے, عوامی فلاح کے لیے. یہاں پہ ناانصافی پہ مبنی آپ نے کہتے ہیں عدلیہ کو, اس کی پاورز کو سلب کرنے کے لیے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کر دی. پارلیمنٹ اسے کہتے ہیں. پارلیمنٹ کہتے ہیں اس چیز کو جہاں پہ لوگوں کی جو گورنمنٹ کی پرفارمنس کو اسکروٹنائز کیا جاتا ہے, وہاں پہ میرٹ ہوتا ہے. جس بندے نے وزیر اعظم بننا تھا وہ اڈیالہ میں چلا گیا, اور جو بعد میں خیر جو بھی 2 آپ کے نیشنل اسمبلی کے جو تھے اپوزیشن لیڈر اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈر, وہ 10 سال قید میں چلے گئے. کیا یہ پارلیمنٹ ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹ ہے کہ جہاں پہ عوامی پبلک فنڈز کی اسکروٹنی سب سے امپورٹنٹ بات ہے؟ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ پبلک فنڈز کی اپروول دیتی ہے. یہ لاکھوں کروڑوں روپے ذاتی تشہیر پہ خرچ کیے جا رہے ہیں, یہ پبلک منی ہے, یہ میرے اور آپ کے ٹیکس سے بنے ہوئے پبلک فنڈز ہیں, یہ ذاتی تشہیر پہ نہیں خرچ ہو سکتے. لیکن آپ یہ پارلیمنٹ ہے. اگر آپ کو یہ پارلیمنٹ اس سسٹم پہ اعتراض ہے تو آپ پھر اس سسٹم کا حصہ ہی نہ رہے نا, کیوں مراعات انجوائے کر رہے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں؟ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس لیے بانی پی ٹی آئی نے ان کو ایکسپوز کیا اپنی پارٹی میں, ان کے اندر بلیک شیپ ہے. یہ بالکل آپ کا بات بالکل سوال آپ نے صحیح کہا کہ وہ گاڑیاں بھی لیتے ہیں اور وہ ابھی تک چابیاں واپس کی ہیں یا نہیں کی. میں آپ کو بتا دوں گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے یہ جو آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی سے قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونا. اب یہ لگیں گی 2 پارلیمنٹس, ایک باہر اندر ہوگی پارلیمنٹ فارم 47 کی, باہر لگی پارلیمنٹ فارم 45 کی. وہ پبلک اسمبلی ہوگی. ہماری ہسٹری بھی ہے, پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے. لیکن بات یہ دیکھیں بات کریں انصاف کی. اب آپ ایک پارٹی کو اتنا دبا دیں گے تو ان کے پاس کیا رہے گا؟ لیکن آپ نے قائمہ کمیٹیوں کی بات کی ہے, اس سے کوئی پریشر آئے گا حکومت پر؟ دیکھیں جی, وہ چاہ رہے ہیں, حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جو ان کا گیم پلان تھا کہ ہم فارم 47 سے حکومت بنائے, بعد میں نومیریکلی وہ پھر بھی زیادہ تھے, انہوں ان کی وہ بھی سیٹیں لے لیں, اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. لیکن اب وہ چاہ رہے ہیں کہ بزنس ایز یوزول لگے. وہ پی ٹی آئی کا کام یہ ہے کہ وہ بزنس ایز یوزول بالکل لگنے پہ وہ جو ان کی کاوش ہے اس کو وہ رد کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بزنس ایز یوزول نہیں لگنا چاہیے. لگنا چاہیے کہ ملک میں پولیٹیکل کرائسس ہے, پولیٹیکل کیوس ہے,
پولیٹیکل تحریک ہے, پولیٹیکل پروٹیسٹ چاہے ہے. ملک میں سیلابی صورتحال ہو, دہشت گردی کے معاملات ہوں, تب بھی آپ نے اپنے مفادات کی سیاست کرنی ہے. جی یہ تو دونوں طرف چل رہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس میں تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سیلاب کے سے نہ حکومت کا تعلق ہے نہ اپوزیشن کا تعلق ہے, مجھے تو کوئی نظر نہیں آئی. لیکن اس پہ اس وقت سب سے زیادہ حکومت کا ذمہ داری ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت فی الحال آپ چھوڑ دیجئے مریم نواز صاحبہ کہ ان کا تو پہلا چانس ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں چیف سیکرٹری صاحب سے کہتا ہوں کہ پلیز یہ سطحی جو آپ اقدامات کر رہے ہیں, ہماری چیف منسٹر نہیں ہیں, ان کو نہیں پتہ, ان کا ایکسپوجر نہیں ہے, یہ بالکل سطحی کام ہو رہے ہیں. وہ جاتے ہیں, فوٹو شوٹ ہوتا ہے. آپ کے نظر میں کون سے کام کرنے والے ہیں؟ جی میں آپ کو بلاول بتاتا بھی ہوں, تعریف اب آپ کر رہے ہیں دیکھیے, اور آپ کہہ رہے ہیں کام کرنے والے نہیں دیکھیں ہیں. بات سنیے. ایک فار ایگزامپل اتنی تشہیر کی کہ جی بوٹ کلینک بن گئی. بھئی بوٹ کلینک اس کا مطلب ہے لوگ کیا پانی میں ابھی سٹرینڈڈ ہے, کہیں پانی میں کہیں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں ہم نے سارے بندے ایویکیویٹ کر کے کیمپس میں لے گئے, تو پھر بوٹ کلینے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا, آپ بات کو سمجھیں کہ یہ بیوروکریسی کا کام تھا. بیوروکریسی بہت مزے لے رہی ہے, وہ سطحی کام کر رہے ہیں. وہ کوئی پانی کو اتارنے کا, پانی کو ڈی واٹر کرنے کا کیا نظام ہے اس وقت مجھے بتایا جائے. جہاں پہ کیمپس لگے ہیں وہاں پہ کیا ڈیٹا اکٹھا ہوا, کتنے لوگ ہیں وہاں پہ. وہاں پہ خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے کیمپس میں. خواتین بچیوں کے ساتھ, جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے اسپیشل وہاں پہ ایڈز رکھیں, وہ آپ طبی امداد رکھیں. آپ کہتے ہیں بچوں کے لیے جو شیر خوار بچے ہیں ان کے لیے دودھ کا انتظام کریں. آپ کا منسٹر جاتا ہے وہ کہتا ہے جی بریانی مل گئی, بوٹی مل گئی. خدا نہ یقین کریں میری آنکھیں جھک گئیں یہ دیکھ کے. میں تو سوشل میڈیا نہیں دیکھتا, لیکن میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے اتنا دکھ ہوا. پلیز پٹ دا ہاؤس ان آرڈر. سیلاب بہت بڑا چیلنج ہے, یہ اپوزیشن کو بھی مل کے, حکومت کو مل کے اس کو فائٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کو فائٹ کرنا پڑے گا, لیکن آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو اقدامات ہیں یہ سطحی لیول کے ہیں, تو یقیناً آپ کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس گورنمنٹ کو. خاص صاحب, حیرت انگیز طور پر کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے, 2 خواتین یہ سب کچھ کرتی ہیں, اور جو بلیم گیم آن کر رہی ہے وہ بھی ایک خاتون ہے. کیا اسے خواتین کی ایک ٹپیکل لڑائی کہا جائے, یا کوئی ایگو کا ایشو ہے, یا براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے اس معاملے کو؟ سب سے پہلے بحیثیت فارمر سیکریٹری نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن, میں اس واقعے کی انتہائی مذمت کرتا ہوں. یہ واقعہ سیاسی واقعہ نہیں ہے, یہ واقعہ وائلنس اگینسٹ وومن کا ہے. یہ واقعہ خواتین کو ہراس کرنے کا ہے. جوتی پہلے نواز شریف صاحب کو بھی پڑی, جوتی ٹرمپ کو بھی, کسی اور کو پڑی, مجھے نہیں پتا. میں اس تقریب میں موجود تھا اور ہم سب نے تھو کی تھی اس پورے ایکٹ پہ کہ یہ ہماری اخلاقیات کس جگہ پہ چلے گئی ہیں. سیاسی مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ پی ایم ایل کا میڈیا سیل جو ہے اس وقت ایکٹیویٹڈ ہے, اور وہ انہوں نے پوری, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پورے سیشن میں ساری بات بھی کر دی جاتی ہے اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ میں اس کی مذمت کر رہا ہوں. میں اس کی مذمت کرتا ہوں نمبر 1, اور نمبر 2 میں آپ کو بتاؤں, جب وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے خلاف اسمبلی میں بات کی تو اس فورم پہ سب سے زیادہ میں نے تنقید کی تھی ان کے حق میں. لیکن ایک ٹویٹ جو مریم ریاض وٹو صاحبہ کا آیا ہے, اس کو تو آپ irrelevant بات ہے. دیکھیے میری بات سنیے, میں آپ سے میڈیا سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ, پہلی دفعہ ایک اچھی سیاسی مثال قائم ہوئی. میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ آپ تاریخ کو خراب نہ کریں برائے مہربانی. بے نظیر کا ایفرٹ, مریم نواز کا ایفرٹ, کلثوم نواز کا ایفرٹ, اسی طرح علیمہ خان کا ایفرٹ لیں. جسٹ بیکاز کہ شی از ہائیلی آرٹیکولیٹ, وہ بڑا اچھا میسیج اپنے بھائی کا. تینوں بہنیں گرمی میں سڑ رہی ہیں وہاں پہ, ان کو ملنے نہیں دیتے. ایک بہن بھائی کا تعلق ہے, جب ان سے پوچھو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا پارٹی کوئی تعلق نہیں. تمام برائے خواتین قابل احترام ہے, کر لیکن لیجیے. بشرا بی بی صاحبہ جو اندر ہیں, ان کی بہن اگر ایسی بات دیکھیں کر جی, رہی ہیں یہ خاندانی اور گفتگو, عمران خان صاحب کی بہن کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہیں, جی میں اس کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. میں وہ سارا کانٹیکسٹ جانتا ہوں, میں اس کو بیان نہیں کرنا آتا, کیونکہ یہ میرے منصب کے قابل نہیں بات کہ میں خواتین کی آپس کی گفتگو کو
निशाना बनाऊं। मैं आपको इतना बता दूं, ये स्नो बॉल इफेक्ट होगा इसका, और इसका इफेक्ट फिर उस जगह पे जाएगा जब बहुत जगह पे लोगों को तकलीफ होगी। ये अल्लाह ताला की लाठी है, ये बराए मेहरबानी, ये बद इखलाकी है, ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, ये ख़वातीन के सामने पहली दफ़ा हुआ है। आप मुझे बताइए कि वो अपने भाई के लिए खड़े होकर ख़वातीन के सामने असल बात ये है कि आपसे टॉलरेट नहीं हो पा रहा कि यार ये तो अल्टरनेट लीडरशिप बन रही है खान की। वो कौन है? क्या पार्टी के अंदर कोई हजम नहीं कर पा रहा है या ये नून लीग से हजम नहीं कर पा रही। अच्छा। ये वो नहीं कर रही जिन्होंने फॉर्म 47 को बनाया, ये वो नहीं कर रही जिन्होंने सीटें छीन ली, ये वो नहीं कर रही जो कहते हैं लोगों को जो उनकी अपील का राइट देना है उन्होंने असेंबली ने, पार्लियामेंट ने जो बिल नहीं पास कर रही। ये उन लोगों का, उनका इंटरनल फियर है कि हम चूँकि ये अंदर बैठा हुआ भी इसका नाम बढ़ रहा है, आपके गलत सियासी फैसले हैं, आप उसको आज़ाद करें। मैं आप यकीन करें सियासी माहौल ठीक हो जाएगा। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, बेशक शहबाज शरीफ से बड़ी मेहनत करते होंगे या कर रहे हैं, लेकिन आप फेस करें उसको। ठीक है, ये तरीक़ेकार ही गलत है, इसलिए आपका इंटरनल फियर कायम और दायम रहेगा। ठीक है। तो आपको ये लगता है कि ये सब कुछ जो भी हुआ अलीमा खान साहिबा के साथ, इसके पीछे हुकूमत है? नहीं, मैं हुकूमत नहीं कहता, ये सियासी गिमिकरी है। जी जी बिल्कुल। देखें जी, मैं चूँकि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानता हूँ जिसके मुतल्लिक मैं नहीं कहना था, लेकिन जिस इंजीनियरिंग तरीके से वो डॉट्स ज्वाइन किए गए हैं और शाम के ये आपको मैं बताऊं, जूं सैलाब आएगा, अल्लाह रहम करे, ये इस तरह की बातें निकलती रहेंगी ताकि लोगों का जो है ना फोकस उसको थोड़ा चेंज किया जाए। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कह रहा हूँ, इसका स्नोबॉल इफेक्ट होगा और वो अच्छी रवायत नहीं आपको मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल इसके पीछे दिखाई दे रहा है। जो खवातीन पकड़ी गई हैं वो खुद को पीटीआई की बताती हैं और मरियम रियाज भट्टू बता रही हैं कि ये सब कुछ अलीमा खान साहिबा ने खुद करवाया। मामला तभी क्लियर होगा जब मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और फिर ही पता चल सकेगा कि कहाँ से आया ये अंडा, कौन लाया ये अंडा और इसके मकासद क्या थे।